الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجانب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم میرے دینی و ایمانی بھائی ہو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ یہ آیت دین کے ایک بہت اہم رکن کے متعلق ہے۔ دین کا ایک اہم رکن آپس میں معاملات کی صفائی، آپس میں معاملات کی درستگی، آپس میں معاملات کا صاف ہونا، آپس میں معاملات کا درست ہونا، یہ دین کا بہت اہم رکن ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا یہ دین کا اہم رکن ہے اتنا ہی ہماری زندگی سے یہ خارج ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگی سے یہ نکلتا جا رہا ہے۔ ہم نے صرف عبادت کرنے کو، وظائف اور ذکر کرنے کو، دعائیں کرنے کو دین سمجھ لیا ہے، لیکن یہ آپس کے معاملات، آپس کے لین دین، یہ جتنا دین کا اہم رکن ہے ہم نے اتنا ہی اس سے لاپرواہی برتی ہے۔ گویا کہ معاملات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے یہ نکلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت کے احکام کا ہم جائزہ لے لیں تو 1/4 عبادات کے متعلق ہے اور باقی 3/4 یہ معاملات اور معاشرات کے متعلق ہے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، ہمارے تمام مدارس میں ماشاءاللہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں۔ اس کا نام ہے ہدایہ۔ ہدایہ کے 4 حصے ہیں۔ ہدایہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں طہارت،
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں، صرف پہلے حصے میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور باقی تین حصوں میں معاملات اور معاشرات کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ معاملات کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ آپس میں معاملات کا صاف ہونا، آپس میں لین دین کا درست ہونا، یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ عبادات کے متعلق جتنے احکام ہیں وہ دین کا ایک چوتھائی حصہ ہے، اور معاملات اور معاشرات کے جتنے احکام ہیں وہ 3/4 حصے ہیں۔ اس لیے ہمارے آپس میں معاملات کی درستگی ہونی چاہیے، ہمارے آپس کے معاملات صاف ہونے چاہیے، ہمارے آپس کے لین دین ایک دم صحیح اور واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کا مقام یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص معاملات کی پرواہ نہیں کرتا، آپس کے لین دین کی پرواہ نہیں کرتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا اثر عبادات پر بھی ہوتا ہے۔ چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لے، لیکن آپس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپس کے معاملات درست نہیں ہیں، آپس کے معاملات میں گڑبڑیاں چلتی ہیں، تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی انکساری ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں مقصد پورا کر دیجئے، یا اللہ میرا فلاں مقصد پورا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ان لوگوں کا کھانا حرام ہے، ان لوگوں کا پینا حرام ہے، ان لوگوں کا لباس حرام ہے، ان لوگوں کا جسم حرام لقموں سے پرورش پایا ہوا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَى۔ ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپس میں معاملات کا درست ہونا، آپس میں لین دین کا صحیح ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جتنی عبادتیں ہیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ کسی کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا، اور نماز کی بعد میں قضا کر لی زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور ایسے حالت میں موت آ گئی، اور پہلے سے وصیت کر کے گیا تھا کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اس کی جانب سے فدیہ ادا کر دیا جائے، تو فدیہ ادا کرنے سے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر لیا، کسی کا ناجائز مال لے لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، آپس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرتے۔ جس کا ناجائز مال کھایا ہے، جس کا حرام طریقے سے مال کھایا ہے، جس کی زمین ہڑپ کر لی ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا یا اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ معاملات بہت اہمیت کی چیز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
بہت بڑے بزرگ ہیں، اس وقت کے مجدد تھے، اصلاح کے بہت اچھے طریقے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرا مرید ذکر و تسبیح نہیں کرتا ہے، نوافل چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے صدمہ ہوتا ہے، مجھے رنج ہوتا ہے، تو میں اس مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ نوافل پورے کر لو، ذکر و تسبیح جو چھٹی ہوئی ہے پوری کر لو۔ لیکن میرا کوئی مرید معاملات میں گڑبڑی کرتا ہے، میرے کسی مرید کا آپس میں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو حضرت مولانا فرماتے ہیں مجھے اس مرید سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت کی خدمت میں تشریف لائے، ساتھ میں ان کا بچہ بھی تھا چھوٹا۔ جب وہ مرید حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، سلام کیا، خیر خیریت پوچھی اور اپنے بچے کو بھی ملوایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت میرا بچہ ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے دعا کر لی، پھر ویسے ہی پوچھ لیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے، کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ تو اس مرید نے کہا کہ اس بچے کی 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کا یہ بچہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ٹرین سے سفر کیا ہے، ریلوے سے سفر کیا ہے، تو آپ نے اس بچے کا ٹکٹ آدھا لیا کہ پورا لیا ہے؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت میں نے اس بچے کا ٹکٹ آدھا لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے آدھا ٹکٹ کیسے لے لیا، جبکہ یہ قانون ہے کہ 12 سال سے زائد بچے کی ٹکٹ پوری ہوتی ہے، تو آپ نے آدھا کیسے لے لیا؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت یہ قانون ہے کہ 12 سال سے زائد بچے کی ٹکٹ پوری ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ بچہ 12 سال کا لگتا ہے 13 سال کا، لیکن 12 سال کا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ تو حضرت نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی تصوف کی ہوا بھی نہیں آئی ہے۔ جب یہ قانون ہے کہ 12 سال سے زائد بچے کا ٹکٹ پورا ہوتا ہے، تو آپ نے آدھا کیسے لے لیا؟ ہویا کہ آپ نے چوری کی، تصوف کی ہوا آپ کو لگی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے غصے میں کہا کہ میں نے آپ کو جو بیعت کرنے کی اجازت دی تھی، میں نے آپ کو جو خلافت عطا فرمائی تھی، وہ میں واپس لیتا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے کہ آپ نے ریلوے کا آدھا ٹکٹ لیا ہے، سرکار کی چوری کر لی ہے، تو آپ تصوف کے لائق نہیں ہیں، آپ خلافت کے لائق نہیں ہیں، آپ کو بیعت کی اجازت دینے کا آپ لائق نہیں ہیں۔ دیکھیں، ٹکٹ لیا تھا، آدھا ٹکٹ لیا تھا، پھر بھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ نے چوری کر لی، آپ کا آپس میں معاملات صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود معاملات کے بہت پابند تھے، آپس میں معاملات بہت صحیح تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسٹیشن پر پہنچے اور مال کا وزن کروانے جا رہے تھے ایک دفتر میں، کہ ریلوے میں جتنا مال مفت لے جانے کی اجازت ہے اتنا مفت لے جائیں گے، اور اس سے جو زائد ہے اس کا کرایہ ادا کریں گے۔ تو حضرت ایک دفتر میں مال کا وزن کروانے کے لیے گئے اور لائن میں کھڑے رہ گئے۔ اتنے بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اس وقت کے مجدد ہے، لیکن لائن میں کھڑے رہے، مال کا وزن کروا رہے ہیں۔
بس جیسے ہی لائن میں کھڑے تھے کہ اس ٹرین میں جانے والا گارڈ وہاں پہنچ گیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے، آپ یہاں کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں مال کا وزن کروانے کے لیے آیا ہوں، ریلوے والے نے جتنا مال مفت میں لے جانے کی اجازت دی ہے مفت میں لے جاؤں گا، اور جو زائد مال ہے اس کا کرایہ ادا کر دوں گا۔ تو اس گارڈ نے کہا کہ آپ جس ٹرین میں جا رہے ہیں، جس ریل میں جا رہے ہیں، میں اسی ٹرین میں آنے والا ہوں، میں اسی ریل میں آنے والا ہوں، آپ کو مال کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ آئیں گے؟ تو اس گارڈ نے کہا کہ فلاں اسٹیشن تک میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو حضرت نے کہا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، تو اس اسٹیشن سے پھر؟ تو اس گارڈ نے کہا کہ وہاں سے تو دوسرا گارڈ آئے گا، میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ حضرت کا مال ہے، حضرت کو کوئی پوچھنا مت، ان سے پیسہ مت لینا، پینلٹی مت لگانا۔ تو پھر حضرت نے سوال کیا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک آئے گا؟ تو اس گارڈ نے کہا کہ آخری اسٹیشن تک، یہ ٹرین جس اسٹیشن تک جائے گی وہ آخری اسٹیشن تک آپ کے ساتھ آئے گا۔ تو حضرت نے کہا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، یعنی آخرت کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ نے اگر میرے وہاں پوچھ کر لی کہ تمہارا سامان زائد تھا، تم نے کرایہ ادا کیوں نہیں کیا، تم نے پیسے ادا کیوں نہیں کیے، تو میرے ساتھ وہاں کون سا گارڈ آئے گا، کون سی سفارش کرنے والا آئے گا، کون شفاعت کرنے والا آئے گا؟ وہ گارڈ چپ چاپ چلا گیا اور حضرت نے کرایہ ادا کیا اور ٹرین میں بیٹھے۔ یہ حضرت کے وہاں اتنا اہتمام تھا، بلکہ وہاں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو بھی شخص مال کا وزن کروانے جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص تھانہ بھون جاتا ہے، ہر شخص سمجھ جاتے تھے، مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید یہ مال کا وزن کروا کر ہی ٹرین میں بیٹھتا ہے۔ یہ حضرت کے وہاں معاملات کی درستگی تھی، اور تصوف میں سب سے زیادہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو تعلیم تھی وہ معاملات کے آپس میں درستگی کی تعلیم تھی، معاملات میں آپس میں صاف ہونا، معاملات میں آپس کا صحیح ہونا اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اسی سے ہمارے لڑائی جھگڑے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس سے فساد دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، آپس میں فساد بگاڑ نہ کرو، آپس میں دشمنیاں مت کرو، آپس میں بغض عداوت نہ رکھو، آپس میں دشمنیاں نہ کرو، تعاشروا کالاخوان، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، ایک ہو کر رہو۔ آگے فرمایا تعاملوا کالاجانب، لیکن آپس میں معاملات اجنبیوں کی طرح کرو، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ادا کرنے کی کوشش کرو، اگر کسی سے قرض لیا ہے قرض ادا کرنے کی کوشش کرو، کسی سے قرض لیا ہے دیا ہے اس کو اپنے ساتھ لکھ لو، اپنی ڈائری میں لکھ لو تاکہ پھر ادا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے ہمارے آپس میں معاملات کا صحیح ہونا، معاملات کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے آپس کا معاملات درست ہو گئے، آپس کے معاملات صحیح ہو گئے تو عبادت کرنے میں ہمارا جی لگے گا، دعائیں مانگنے میں ہمارا جی لگے گا، ہمارا دل اندر سے جائے گا ہم نمازیں پڑھیں، ہمارا دل اندر سے جائے گا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہمارا دل اندر سے چاہے گا اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ سے دعائیں کریں۔
لیکن آپس میں معاملات کی درستگی نہیں ہے، ہمارے آپس میں معاملات صحیح نہیں ہے، آپس میں معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر مسجد کے بازو میں بیٹھے ہوں گے، مسجد میں آنے کا جی نہیں چاہے گا، نماز پڑھنے کا اندر سے جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، دل نہیں چاہے گا میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، جی نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کے سامنے دعائیں کروں، اللہ سے معافی مانگوں، یہ ہمارا دل نہیں چاہے گا۔ ہمارے دلوں میں ظلمت پیدا ہو جائے گی، اندھیرا پیدا ہو جائے گا، سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کی طرف سے دعوت آئی، میں اس دعوت میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پتا چلا کہ اس شخص کی آوک مشکوک ہے، اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے، شک والی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس میں شک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پتا چلا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک میرے دل میں ظلمت رہی، 1 مہینے تک میرے دل میں اندھیرا رہا، 1 مہینے تک میرے دل میں سیاہی رہی، مجھے بس جذبات ہو رہے تھے اندر سے کہ میں گناہ کروں، اندر سے جذبات ابھر رہے تھے، گناہ کروں، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں پھر روشنی پیدا کر دی۔ یہ آپس کے معاملات کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے آپس کے معاملات ہم صحیح کریں، ہمارے آپس کے معاملات ہم ٹھیک کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس کے معاملات صحیح کرنے کی، ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آپس کے معاملات جتنے صحیح ہوں گے، جتنے درست ہوں گے، ہمارے آپس میں اتنا اتفاق پیدا ہوگا۔ لیکن آپس کے معاملات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہیں گے۔ ہم دیکھیں جس گھر میں بھی جھگڑا ہے، جس گھر میں بھی فساد ہے، جس گھر میں بھی لڑائی ہے، بس صرف مال اور زمین کی وجہ سے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے تو میرا مال کھا گیا، تو میری زمین کھا گیا، وہ بھائی پھر اس بھائی کو کہتا ہے تو میرا مال کھا گیا، تو نے میرا مال لے لیا۔ بس صرف اسی وجہ سے جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سامنے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بس صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپس کے معاملات صحیح نہیں ہے، آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس کے معاملات صحیح کرنے کی، ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ابھی تک جو ہو گیا، اگر معاملات صحیح نہیں ہوئے، جس کا قرض دینا باقی ہے اس کا قرض دینے کی ہم کوشش کریں، جس کی زمین ہم نے نہ سمجھینے انجانے میں ہڑپ کر لی ہے، ہم کوشش کریں، آج سے ہی کوشش کریں کہ جس سے بھی ہو ہم ان کی زمین دے دیں۔ کوئی فائدہ نہیں آئے گا، دنیا میں مزے اڑا لے، دنیا میں مزے لے لے، لذت حاصل کر لے، لیکن آخرت میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ابھی کی کوشش کرے کہ جس سے بھی قرض دینا باقی اور قرض دے دے، اور جس سے بھی زمین ہم نے لے لیے نہ سمجھی میں انجانے میں ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔